اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس یونیورسٹی کو تباہ کرنے والوں میں ان لوگوں کا زیادہ کردار ہے جو لوگ یہاں سے مراد لیتے ہیں، جن کی یہاں بھرتی ہوئی ہے، جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس چیک کے پس منظر میں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو ڈیلی ڈگریوں والا معاملہ ہے یہ کس قدر سنگین اور کس قدر اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن اور رقبہ پروری کی گئی ہے۔ کہ یہ تقریباً 12 لاکھ روپے تھے جو حفیظ خٹک کے پاس تھے، امانتاً رکھی تھی، اس رقم تھی، اس میں کوئی کرپشن کا پہلو نہیں تھا۔ اس کی تو موجودہ جو قائم مقام وائس چانسلر ہیں اس نے بھی تصدیق کی ہے۔ ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں وہ کم از کم سنی سنائی باتوں پر یا اپنے ذاتی خیالات پر یا اپنے ذاتی پرخاش پر ایسی خبریں وائرل نہ کریں جس سے صحافت کا نام بھی بدنام ہو اور ان کی اپنی بھی سبکی ہو۔ تو وہ ایک چیکر جو جاتا تھا دن کا 1 لاکھ روپیہ کما کر آتا تھا تو وہ کیسے ان کالجز کے خلاف اپنی رپورٹس پیش کرتا؟ ہم دونوں پہلو سے کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کر رہے کہ کسی مخصوص بندے کے بقا کے لیے یا کسی مخصوص لوگوں کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم گومل یونیورسٹی کی جنگ لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے اور اپنے سننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو اس چیز سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ڈیرہ اسماعیل خان میں گومل یونیورسٹی کی خبریں بہت زیادہ سپیس حاصل کر رہی ہیں، سوشل میڈیا، اخباراتوں اور دیگر جو میڈیم ہیں میڈیا کے وہاں پر۔ ایک تو ہم نے اس حوالے سے تھوڑا سا ورک کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج کل سنی سنائی خبروں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، چاہے ہمارے سوشل میڈیا کے نوجوان ہوں یا یونیورسٹی سے متاثرہ کچھ لوگ ہوں یا ہمارے میڈیا کے سینئر دوست ہوں۔ تو تحقیقات کا جو عمل ہے اس کو سب نے ترک کر دیا اور سنی سنائی باتوں کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اعتدال نیوز، اس نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم تمام چیزوں کو یکجا کریں۔ ایک انویسٹیگیشن سیل ہم نے بنایا ہے، تمام چیزوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو گومل یونیورسٹی کے معاملات سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ معلومات فراہم کی جائیں۔ گزشتہ دنوں بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا گومل یونیورسٹی کے حوالے سے، تو ایک تو چھوٹی سی میں اپنے حوالے سے بھی وضاحت کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کتنی نوکریاں حاصل کی ہیں۔ تو الحمدللہ گومل یونیورسٹی میں ہم نے کوئی کلاس 4 بھی بھرتی نہیں کروایا، کسی قسم کے مالی مفادات بھی نہیں لیے۔ یونیورسٹی کے تباہی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس یونیورسٹی کو تباہ کرنے والوں میں ان لوگوں کا زیادہ کردار ہے جو لوگ یہاں سے مراد لیتے ہیں، جن کی یہاں بھرتی ہوئی ہے، جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ہماری ایک کوشش ہے کہ گومل یونیورسٹی کو ایک ایسی مادہ علمی ہے جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک پہچان ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طرح تحفظ فراہم کیا جائے۔ ہمارا موجودہ جو وائس چانسلر ہیں جن کو جبری رخصت پہ بھیجا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ ہم ان کے دفاع کے لیے کوشش کر رہے ہیں، نہ کوئی پچھلے جو لوگ تھے جنہوں نے اس کی تباہی کی تاریخ رقم کی ان کے ساتھ بھی ہماری کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے۔ لیکن ہم ذاتی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس یونیورسٹی کے لیے اچھا کام کرتے رہے ہیں ان کو یقیناً سپورٹ کیا جانا چاہیے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ایک انویسٹیگیشن سیل بنایا ہے، بہت ساری ہمیں معلومات ملی ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے جب ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم، اپنے اخبار اور اپنے پروگرام میں گومل یونیورسٹی کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں اس حوالے سے فیکٹس اینڈ فگر دے رہے ہیں، معلومات دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے گزشتہ روز ایک قائم مقام وائس چانسلر نعمت اللہ بابر نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس پر بھی میں ایک پروگرام کروں گا، لیکن وہ ایک الگ سے پروگرام کروں گا کیونکہ ان کی اپنی جو پروموشن تھی اس حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں بہت سارے لوگوں نے، اور حال ہی میں ان کے بھائی کو جو سنڈیکیٹ کا ممبر بنایا گیا HEC کی جانب سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سر دست میں ایک اہم پہلو کی جانب جو ہے اپنے سننے والوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی تھیں کہ وائس چانسلر ظفر اقبال جو اب جبری رخصت پہ ہیں، ان کے ایک اہلکار نے یا کنٹرولر امتحانات حفیظ خٹک نے مختلف پرائیویٹ کالجز سے پیسے حاصل کیے اور اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ ظفر اقبال کو دی۔ تو اس حوالے سے ہم نے انویسٹیگیشن بھی کی اور گزشتہ روز جو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے قائم مقام وائس چانسلر کی، تو اس میں بھی میڈیا کے کچھ لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں، تو انہوں نے بھی اس بات کی کلیریفیکیشن کی ہے کہ وہ ایک چیک امانتاً تھا حفیظ خٹک کے پاس، وہ یقیناً امتحانات کے ہی حوالے سے رقم تھی اور اس کو انہوں نے یونیورسٹی میں واپس جمع کرا دیا۔ ایک تو یہ کنفیوژن ختم ہو گئی ہے، اور میرا یہ ایک یہاں پہ استدلال بھی ہے اور میری ایک
ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں وہ کم از کم سنی سنائی باتوں پر یا اپنے ذاتی خیالات پر یا اپنے ذاتی پرخاش پر ایسی خبریں وائرل نہ کریں جس سے صحافت کا نام بھی بدنام ہو اور ان کی اپنی بھی سبکی ہو۔ تو اس حوالے سے جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گومل یہ ایک بلنڈر سامنے آیا ہے اس چیک کے پس منظر میں۔ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو ڈیلی ڈگریوں والا معاملہ ہے یہ کس قدر سنگین اور کس قدر اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن اور رقبہ پروری کی گئی ہے۔ جہاں تک جعلی ڈگریوں کا مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو پرائیویٹ کالجز تھی جن کی ایفیلیشن تھی گورنمنٹ یونیورسٹی کے ساتھ، وہاں پر جو امتحانات ہوتے تھے وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر کرپشن کی جاتی تھی، مبینہ طور پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمیں انفارمیشن ملی وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ یونیورسٹی سے جو ایفیلیٹڈ کالجز تھے جہاں پہ امتحانات ہوتے تھے تو وہاں پہ گورنمنٹ یونیورسٹی کی جانب سے وزٹ کرنے والے متعلقہ لوگوں کو ایک وزٹ کے 20,000 روپے فیس پے کی جاتی تھی، اور وہ فیس جو ہے وہ متعلقہ پرائیویٹ کالج کی جانب سے دی جاتی تھی۔ اور ایک دن میں جو لوگ جاتے تھے وزٹ کرتے تھے امتحانات کے دنوں میں کالجز کے، تو ایک دن میں وہ 5 کالج 4 کالجز کو وزٹ کرتے تھے تو ان کو 20,000 روپے ہر کالج سے ملتے تھے، تو تقریباً یہ 80,000 لاکھ روپیہ وہ ایک دن کا کما کر آتے تھے۔ اب اس میں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ فیس اس لیے کالجز دیتے تھے کہ ایک یہ سیاسی رشوت ہوتی تھی، جو ان کا ممتحن جاتا تھا یا جو چیکر جاتا تھا تو وہ اس سے استفادہ حاصل کرتا تھا اور وہ سب اچھے کی رپورٹ دیتا تھا۔ یہ کرپشن کی ایک قسم تھی اور ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا جو پرائیویٹ کالجز میں جا کے وزٹ کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک پہلو ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ان کالجز کی جو پیپر مارکنگ ہوتی تھی اس کی بھی ایک بڑی اماؤنٹ فکس کی گئی تھی مارکنگ کرنے والوں کے لیے، اور اس میں بھی مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بھی ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی تھی جو مارکنگ کرتے تھے، تاکہ وہ لوگ ان کو زیادہ اماؤنٹ ملے، وہ زیادہ اچھے نمبر دیں، اور پرائیویٹ کالجز کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ تو اس موقع پر جب ہماری انفارمیشن ہے کہ ظفر اقبال نے جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے مارکنگ والوں کی، انہوں نے مارکنگ والوں کی جو اماؤنٹ ہے اس کو بھی ریڈیوس کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو 20,000 روپے ایک طے شدہ معاملہ تھا گورنمنٹ یونیورسٹی اور پرائیویٹ کالجز کے درمیان کہ وہ ہر ممتحن کو یا ہر چیکر کو 20,000 روپے پر وزٹ دیں گے، تو وہ ایک چیکر جو جاتا تھا دن کا 1 لاکھ روپیہ کما کر آتا تھا، تو وہ کیسے ان کالجز کے خلاف اپنی رپورٹس پیش کرتا۔ تو یہ دوران امتحان نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور جو کالج کے جو متعلقہ ممتحن تھے یا جو چیکر تھے اور یونیورسٹی کے ساری اور کالجز کی انتظامیہ سے یہ دونوں کے افہام و تفہیم سے طے کیا گیا کہ اس اماؤنٹ کو 20,000 سے کم کر کے 6,000 کیا جائے، تاکہ اس میں جو کرپشن کا پہلو ہے یا جو اثر انداز ہونے کا پہلو ہے وہ کم سے کم ہو۔ تو 6,000 روپیہ اس دوران نوٹیفیکیشن ہوا تو امتحانات جاری تھے، کالجز کی جانب سے جو اماؤنٹ جو تھی وہ کچھ کالجز ریلیز بھی کر چکے تھے اور کچھ دے بھی رہے تھے، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات کے اکاؤنٹ میں آتی تھی، پھر اس کے بعد متعلقہ ٹیچرز کو یا متعلقہ جو اہلکار تھے جو وزٹ کرتے تھے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی تھی۔ ایک طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، ڈائریکٹ کالجز جو تھے وہ کسی ممتحن یا چیکر کو اماؤنٹ نہیں دیتے تھے، وہ یونیورسٹی بھیجتے تھے، پھر یونیورسٹی ان کو چیک کی صورت میں پے کرتی تھی۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا کہ 20,000 روپے کی بجائے 6,000 روپے دیے جائیں گے چیکنگ والے سٹاف کو جو پیپر مارکنگ کرتے ہیں ان کی اماؤنٹ بھی کم کی جائے گی، تو کالجز کی جانب سے بہت ساری اماؤنٹ جو وہ اس وقت تک ریلیز ہو چکی تھی جو یونیورسٹی کے فنڈ میں آ چکی تھی، اور بہت سارے جو اماؤنٹس تھی وہ کنٹرولر امتحانات کے پاس آتی تھی۔ تو اس موقع پر حفیظ اللہ خٹک جو اس وقت کنٹرولر امتحانات تھے اور جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے مختلف کالجز سے پیسے حاصل کیے اور وہ پیسے انہوں نے ڈاکٹر ظفر اقبال بلوچ کو دیے۔ تو اس حوالے سے جو ہماری انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ تقریباً 12 لاکھ روپے تھے جو حفیظ خٹک کے پاس تھے، اور اس حوالے سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ نعمت اللہ بابر نے کہا کہ وہ امانتاً رکھی تھی، اس رقم تھی، اس میں کوئی کرپشن کا پہلو نہیں تھا، اس کی تو موجودہ جو قائم مقام وائس چانسلر ہیں اس نے بھی تصدیق کی ہے۔ تو یہ اماؤنٹ حفیظ اللہ خٹک خود بھی کھا سکتے تھے، ڈاکٹر ظفر اقبال اگر چاہتے تو وہ کھا سکتے تھے، ماضی میں یہ ہوتا رہا،
یونیورسٹی کو جو سب سے بڑا لاس پہنچا ہے وہ تو اس کے اپنے اہلکاروں سے ہی پہنچا ہے، اور بڑے پیمانے پر یہاں مبینہ طور پر کرپشن بھی ہوا ہے، اقربا پروری بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی مالی طور پر اب بھی خسارے کا شکار ہے۔ وہ اماؤنٹ جو تھی حفیظ اللہ خٹک نے وائس چانسلر کو آ کے بتایا کہ میرے پاس 12 لاکھ روپے ہیں، یہ جو کالجز ریلیز کر چکے تھے، اور وہ ان سٹاف کو نہیں گئے تھے کیونکہ اس کا جو ریٹ تھا وہ ریڈیوس کر گیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو متعلقہ حکام تھے یا فینانس کے لوگ تھے یا امتحانات کے متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان کو بلا کر ہینڈلنگ ٹیکنگ اوور کی، اور وہ پیسے ان سے لے کر یونیورسٹی کے فنڈ میں جمع کرائے، جو اضافی رقم تھی جو چیکرز کو نہیں دی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے یہ ایک وضاحت سامنے آئی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں تھی۔ سنی سنائی باتیں کر کے کسی کی کردار کشی کرنا نہ تو اس میڈیا کے فرد کے لیے بہتر ہے، نہ ہی ادارے کے لیے بہتر ہے، نہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جن کو آپ مشق ستم بنا رہے ہیں۔ تو میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہمارا جو انویسٹیگیشن سیل ہے اس نے بہت ساری معلومات اکٹھی کی ہیں۔ ملکی مروت اور پیزو کے جو لوگ بھرتی کیے گئے ہیں، ہم دونوں پہلو سے کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کر رہے کہ کسی مخصوص بندے کے بقا کے لیے یا کسی مخصوص لوگوں کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم گومل یونیورسٹی کی جنگ لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، اور اپنے سننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو اس چیز سے آگاہ کرتے رہیں گے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ آج تک کے لیے اتنے کافی۔ اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے، کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ اگلے روز حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔